حضرت امام مسلم پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام طوع تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی، آپ بیٹھ گئے اور پانی پیادہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی۔ تو جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ جل شانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرہ میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا، جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ طوع نے پہلے چھپانے کی کوشش کی لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے ساتھ ہی یہ بھی تاکید شائد کر دی کہ خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ تمام اہل کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس نے اعلان کیا کہ جس کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جگہ دی اس کا کوفے میں کوئی جگہ نہیں، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کرائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے رئیس الشرط آئی جی پولیس حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے ناکہ بندی کر کے گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر تلاشی لو اور خبردار مسلم کسی راستے اور طریقے سے جانے نہ پائے۔ اگر یہ شخص کسی طرح نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ ابن زیاد کے اعلان پر طوع کا ظالم لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور حصول انعام کا لالچ اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا کہ رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور جا کر عبد الرحمن بن محمد بن اسعس کے پاس گیا۔ ابن اسعس ابن زیاد کے پاس قصر امارت میں تھا۔ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے ابن اسعس کو ایک طرف بلا کر بتایا، اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ چل گیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت ابن اسعس سے کہا ابھی جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور عمرو بن عبید اللہ بن حیاس اسلمی کو بنو قیس کے 70 یا 80 آدمی دے کر اس کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس بڑھیا مائی طوع کے مکان پر پہنچ کر احاطہ کر لیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چند آدمی تلواریں لے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر اندر گھس کر سخت حملہ کیا۔ آپ نے نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو پھر باہر نکال دیا۔ اسی طرح آپ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے تھے۔ اتنے میں بکیر بن حرمی نے آپ کے چہرے پر ایسا وار کیا کہ آپ کے دونوں ہونٹ کٹ گئے اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت مسلم نے اس کی سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا، دوسرا اور اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی۔ جب ان لوگوں نے آپ کی شجاعت اور بہادری کا علم دیکھا تو آپ کی تلوار خون خوار اور ضرب حیدری سے بچنے کے لیے کچھ تو باہر بھاگ گئے اور کچھ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور اوپر سے آپ پر سنگ باری کرنے لگے اور لکڑیاں جلا جلا کر پھینکنے لگے۔ جب آپ نے ان کی یہ بزدلانہ طرز لڑائی دیکھی تو تلوار لیے مکان سے باہر گلی میں آ گئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ حضرت مسلم میں اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اس لیے اسی مکان کی ایک دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اسعس ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ایمان ہے؟ آپ نے پوچھا میرے لیے ایمان ہے؟ اور سب پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لیے ایمان ہے۔ صرف عمرو بن عبید اللہ اسلمی الگ ہو گیا اور کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا
دیکھو تم لوگوں نے مجھے ایمان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں کر لیتا ہوں۔ اگر تم مجھے ایمان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرمایا یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اسس نے کہا مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہے، اور ایمان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ اسلمی جس نے ایمان سے اتفاق نہیں کیا تھا بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ محمد بن اسس آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا، آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم کو ایمان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم ایمان والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب ابن اسس میں کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے، وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے اور ایک گڑا ٹھنڈے پانی میں بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور آپ بہت پیاسے تھے۔ فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمرو حابلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گی، مگر امارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دیں۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا تو آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے پر گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ نے ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر سکوں۔ کہا ہاں وصیت کرو۔ مسلم نے کہا لوگوں پر نگاہ ڈالی تو اس میں عروہ بن سعد نظر آیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا خوش آمدی اور چاپلوس کو سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے؟ تو عمرو بن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے پاس تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک بات کہنی ہے، تو میں نے کوفے میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تو تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ کہ قتل کے بعد میری لاش کی حرمتی نہ کرنا بلکہ اسے دفن کر دینا۔ تیسرے حضرت امام حسین علی مقام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعہ کی اطلاع کر دینا تاکہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھیں، مگر اس بدبخت نے ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دیں۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ لاش کے متعلق اس سے کہا قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی وہ بہت توجہ کے قابل ہے کہ اس سے حضرت مسلم کے بھیجنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کی پوری وضاحت بیان ہو جاتی ہے، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا اے ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب ایک زبان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں،
ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر اس کے ساتھ کیس و کسرہ کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کے غلط عادات اور اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ وعدہ، جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوف جانتا ہے کہ تو کذاب ہے اور خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا ہے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے۔ بعض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کہا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں، اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کا موجد تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کے کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جلا اٹھا، اس کے والد عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کو گالی دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو اور جسم کو اٹھا کر نیچے پھینک دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ فرمایا، تو نے مجھے ایمان دی تھی، میں اس طرح کبھی اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھاؤ اور بری الزمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے طویٰ کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند، ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہی ہانی بن عروہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھینچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا، جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے بازار میں لے جا کر قتل کرو اور سپاہی ہانی کی مشقیں باندھ لے چلے، تو وہ پکار کہتے رہے، کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مزدج کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہ آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے میوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچ لیا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی چھری نہیں، کوئی نہیں، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں؟ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی سے باندھ لیا اور ترکی غلام جس کا نام رشید تھا آپ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔